جمعہ کا دن جو ہے بہت زیادہ برکت والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن بہت ساری ایسی فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ جمعہ کے دن ہوتی ہے، اور یہ بھی آتا ہے کہ جمعہ کے دن کی تیاری ہمیں شوق سے بھی کرنی چاہیے اور پہلے سے بھی کرنی چاہیے۔ ایک دن پہلے سے بھی کر سکتے ہیں، کچھ گھنٹے پہلے سے بھی کر سکتے ہیں۔ جو تیاری ہوتی ہے، پریپریشن جو کرتے ہیں کہ ہاں کپڑے نہانا ہے، دھونا ہے، کپڑے پریس کرنی ہے، یہ تیاری پلاننگ یہ پہلے سے بھی کرنی چاہیے۔ اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے کہ آپ ایک جمعہ کے دن کو نا بہت خاص سمجھ رہے ہیں، کیونکہ حدیث میں اس کو خاص ہی بولا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر جمعہ کے دن کو آپ خاص سمجھتے ہیں تو آپ نے برکت حاصل کر لی۔ اگر جمعہ کے دن کو آپ خاص نہیں سمجھتے تو یوں سمجھ لیں، اگر آپ عام سمجھتے ہیں اور دن کی طرح تو یوں سمجھ لیں کہ آپ نے جمعہ کی برکت حاصل نہیں کی۔ اب جمعہ کے دن کی جو برکت ہے نا، وہ آدمی تو بہت آسانی سے حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جو عورت ہوتی ہے نا، وہ گھر کے کام میں، گھر کی روٹین میں اتنی زیادہ بزی ہوتی ہے کہ جمعہ کی برکت وہ حاصل نہیں کر پاتی ہے۔ اس کا ریزن صرف یہ نہیں ہے کہ گھر کے کام میں وہ بزی ہوتی ہے، اس کا ریزن ایک یہ بھی ہے کیونکہ جمعہ کی جو نماز ہے نا، وہ عورتوں پہ فرض نہیں ہے۔ اسی لیے عورت کو ایسا لگتا ہے کہ جمعہ کے دن ہمارے لیے تو خاص نہیں ہے، ہمیں تو ظہر ہی پڑھنی ہے، اس لیے نا وہ یہ ایسی پلاننگ کچھ نہیں کرتی ہے۔ لیکن آپ جمعہ کی نماز جو ہے نا، وہ فرض نہیں ہے ہم پہ، یہ مان لیا ہم نے، لیکن جو باقی برکت ہے وہ سیم ہے۔ جمعہ کی نماز نہیں ہے لیکن ساری چیزیں سیم ہیں۔ آپ کو قرآن کی تلاوت کرنی ہے، آپ کو اچھے سے نہانا ہے، آپ کو اچھے کپڑے پہننے ہیں، آپ کو عطر لگانا ہے، آپ اپنے گھر میں اچھا سا کھانا بنائیے، جو ہو سکے جو بھی ہو سکے وہ بنائیے۔ اگر اچھا کھانا بنا سکتے ہیں تو اچھا کھانا بنائیے اس دن۔ آپ اپنے گھر میں جو ہے اچھے سے کلیننگ کریے، آپ اچھے سے بیڈ شیٹ بچھائیے، آپ اپنے گھر کو بالکل آرگنائز کریے۔ مطلب تیاری یہی ہوتی ہے نا بیسک۔ قرآن شریف کی تلاوت کریے، سورہ کہف پڑھیے، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ جو درود شریف ہے نا، اس کو پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے، کیونکہ جمعہ کے دن جو ہے درود شریف جو بندہ پڑھتا ہے وہ ڈائریکٹ ہمارے نبی کے پاس پہنچا دی جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جمعہ کے دن کی برکت میں آتی ہے، جس سے کہ ہم حاصل نہیں کرتے۔ ہم سے مطلب ہم ہاؤس وائف جو کہ عام سمجھتے ہیں اور اپنے گھر کے کام میں بزی رہتے ہیں۔ ایک اور بڑی چیز جمعہ کے دن جو ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے جب ہر کسی کی دعا قبول کی جاتی ہے، قبولیت کا ایک وقت ہوتا ہے۔ تو حدیث میں یہ آتا ہے جہاں تک کہ عصر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے، عصر سے لے کے مغرب تک جو وقت ہوتا ہے جمعہ کے دن، اسی بیچ ایسا وہ وقت آتا ہے جب آپ کی دعا قبول کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پورے دن جو ہے نا، جمعہ کا جو پورا دن ہے، ایک تو آپ کو پریپریشن بھی کرنی ہے، عبادت بھی کرنی ہے، چلتے پھرتے درود شریف بھی پڑھنی ہے، اور اچھے اچھے خیال بھی رکھنا ہے، اچھی اچھی سوچ رکھنی ہے۔ مطلب وہ جو دعا آپ چاہتی ہیں نا کہ قبول ہو جائے، اپنی کامیابی، اپنی صحت کے لیے، اپنے جو بھی چیزیں مانگ رہی ہیں، تو پورے دن اس کا بھی خیال ہونا چاہیے۔ یعنی کہ پازیٹیو تھنکنگ ہونی چاہیے، لیکن نیگیٹو تھنکنگ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ کوئی وقت ایسا آئے گا جب دعا قبول ہوگی۔ تو اگر میں یہ ایسا کہتی ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ جمعہ کا دن ایک ملا ہے، ایک ہفتے کے بعد آج آیا جمعہ کا دن، تو چلو جو میں دعا مانگ رہی تھی نا، آج میں پورے دن جو ہے درود شریف پڑھ کے اسی دعا کو دماغ میں رکھی رہوں گی رکھی رہوں گی رکھی رہوں گی، تو آخر وہ وقت جب آئے گا، جب دعا قبولیت کا وقت ہوگا، شاید اس ٹائم مس بھی ہو جائے نا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پورے دن جو آپ نے عبادت کر کے درود شریف پڑھ کے اس دعا کو یاد رکھا تھا نا، تو شاید اس کی برکت سے اللہ آپ کی دعا سن لے گا اور قبول کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحیم و کریم ہے۔ یہ جو دعا قبولیت کا جو وقت آتا ہے نا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اللہ کے لیے بالکل ضروری نہیں ہے۔ اللہ تو جب چاہیے جب انسان کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ کتنے دن میں کتنے وقت ہوتے ہیں، کتنی بار ایسا ہوتا ہے جب اللہ ہماری سنتا ہے اور ہم بولتے بھی نہیں ہیں کہ وہ چیز ہو جاتی ہے، بہت بار ہوتا ہے، بہت سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جو قبولیت کا وقت ہے وہ والا سیم ٹائم آئے گا، سیم ٹائم کا ویٹ کرے پورے دن، نہیں۔ میں کہتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر اپنے دل سے اپنی دعائیں درود شریف کے ساتھ اپنے دماغ میں استغفار کے ساتھ اپنے دماغ میں رکھی ہوئی ہے، اللہ یہ ہو جائے، اللہ یہ ہو جائے، اللہ یہ مل جائے، اور وہ وقت مس بھی ہو جائے نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعا قبول ہو سکتی ہے۔
सकते, क्योंकि بے شک اللہ دینے والا ہے، اس کو مقرر وقت نہیں چاہیے آپ کی دعا سننے کے لیے، ہمیں چاہیے مقرر وقت، کیونکہ ہمیں جب تک مقرر وقت نہیں ملتا نا تب تک ہمیں خود پہ یقین نہیں ہوتا، اپنی دعاؤں پہ ہی ہمیں یقین نہیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی کوئی خاص دن ہوتا ہے نا، چاہے جمعہ ہو یا پھر اور بھی جو شب قدر کی رات آتی ہے، تو اس ٹائم جو ہماری دعا قبول ہوتی ہے اور باقی دن میں جو نہیں ہوتی ہے، تو اس میں نا یہ نہیں ہے کہ اللہ نے جو مقرر وقت دیا ہے اسی ٹائم سنی جائے گی، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اصل میں کیا ہے کہ ہمیں یقین ہی تب آتا ہے، ہمارا توکل ہی اس شب قدر پہ ٹکا ہے کہ شب قدر کی جو رات ہوگی نا اسی دن اللہ سنتا ہے، اور ہم سوچتے ہیں باقی ٹائم نہیں سنے گا، باقی ٹائم دعا قبول نہیں ہوگی، لیکن نہیں، اللہ سے رشتہ اللہ دل کا ہوتا ہے، آپ کی نیت کا ہوتا ہے، دل صاف ہے، نیت صاف ہے، اچھی چیز مانگ رہے ہیں، اچھی دعا کر رہے ہیں، تو اللہ ہر وقت آپ کی سنتا ہے اور ہر وقت آپ کو دیکھتا ہے۔ تو اسی لیے مقرر وقت ہمیں چاہیے، اللہ کو نہیں چاہیے۔ اسی لیے نا اپنی دعائیں، اپنی عبادت میں کبھی بھی کنجوسی مت کریے کہ جمعہ میں جو ہے عصر کا جب وقت آئے گا نا اسی ٹائم ساری چیزیں کرنی ہیں اور باقی ٹائم کو بس چھوڑ دو، یہ چیزیں آپ کو نہیں کرنی ہیں۔ یہ جو گھر کے کام ہیں جس میں ہم لوگ بزی رہتے ہیں اور اپنے جو یہ جمعہ کا جو دن ہے جس کو ویسٹ کر دیتے ہیں اور بعد میں پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کون سا دن کھو دیا، میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں نا تھوڑا سا دھیان دینا چاہیے اور جمعہ کی برکت ہمیں حاصل کرنی چاہیے۔ جو بھی میری ایسی بہنیں ہیں جو مجھ سے کہتی ہیں دعا کرنے کے لیے، اور بہت سارے لوگوں سے بھی کہتی ہیں، بہت اچھی بات ہے کہ جب آپ کسی سے کہتی ہیں دعا کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نا آپ کی ہی دعا سنتا ہے۔ تو اسی لیے نا آپ اپنے لیے جتنے اچھے سے، جتنی اچھی طریقے سے جو مسئلے مسائل ہیں اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں نا آپ اپنے لیے، اپنے اللہ کے سامنے، وہ دعا آپ کے لیے کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کے مسئلے، آپ کی تکلیف، آپ کی پریشانی سب اللہ کو پتہ ہے، لیکن کسی اور کو نہیں پتہ، کیونکہ کسی اور کو آپ اتنی ڈیٹیل میں نہیں بتاتے، اور بتانا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ آج کا ٹائم وہ نہیں ہے جب آپ اپنی دل کی بات کسی سے شیئر کریں اور سامنے والا انسان آپ کا مذاق نہ بنائے۔ تو آج کے اس چھوٹی سی ویڈیو کے ذریعے میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں آپ سے کہ آپ اپنے جمعہ کے دن کو یوں ہی گھر کے کام میں ویسٹ مت کریے، آپ اپنے جمعہ کے دن کو پروڈکٹیو بنائیے اور عبادت کے لیے تیاری کریے۔ یہ مت سوچیے کہ یہ صرف شوہر اور بچوں کے لیے ہے جمعہ کا دن اور ان کو ہی نماز پڑھنے جانا ہے، ہم بعد میں کر لیں گے، ہم بعد میں نہا لیں گے، ہم بعد میں قرآن پڑھ لیں گے، یہ چیزیں آپ کو نہیں کرنی ہے۔ ہر کسی کو اپنے حق کا سوال جواب کرنا ہے، تو آپ اپنا حق بھی رکھیے اور دوسروں کے لیے بھی کریے، لیکن اپنے لیے بھی کریے، کیونکہ آپ کو اپنا بھی دیکھنا ہے۔ تو جس دن آپ نے سوچ لیا کہ مجھے آج جمعہ ہے، مجھے تیاری کرنی ہے، مجھے بھی پورا 100% یہاں دینا ہے، عبادت میں لگانا ہے، درود شریف پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، تو اس دن آپ کے سارے بہانے ختم ہو جائیں گے یہ والے کہ گھر کے کام میں نا ٹائم نہیں ملتا ہے، گھر کے کام اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ جمعہ کا وقت نکل جاتا ہے نا، اور قرآن شریف نہیں پڑھ پاتے، یہ سارے بہانے اس دن آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ سارے بہانے ہیں ہاؤس وائف کے جو کہ ہم لوگ لگاتے ہیں، لیکن جس دن اگر ہم نے سوچ لیا کہ نہیں اسے ڈسٹروائے کرنا ہے، آج اس کو پھینکنا ہے، تو بس وہ توڑ پھوڑ کے ہم پھینک دیں گے اسی دن اور اچھی ہیبٹ، اچھی روٹین اپنا لیں گے۔ تو بس آج سے ہی آپ سب کو نیت کرنا ہے اچھی، اور اچھی ایک نئی شروعات کرنی ہے۔ آج کے اس چھوٹی سی ویڈیو میں اتنا ہی، چلیے پھر ملتی ہوں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔